آج میں خاص طور پہ 3 باتیں بیان کروں گا۔ نمبر 1 اذان کے سلسلے میں، نمبر 2 خطبے کے سلسلے میں، اور نمبر 3 مختلف باتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے، جب اذان ہو جائے جمعہ کی اذان، پچھلے شاید جمعہ معلوم نہیں، مجھے یاد نہیں، بتایا کہ نہیں، پہلے ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ امام کے سامنے جو اذان ہوتی ہے، خطبے کے بیچ میں جو اذان، شروع میں جو اذان ہوتی ہے، پہلے صرف ایک ہی اذان تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان تھی جو امام کے سامنے دی جاتی ہے۔ وہی اذان تھوڑا دور ہٹ کر کے دی جاتی تھی، زور سے ہوتی تھی، اور اذان تھوڑی لمبی ہوتی تھی کہ سننے والے اپنے گھر سے نکلتے نکلتے اذان ختم ہونے سے پہلے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ خطبے کے درمیان کوئی پہنچتا تھا تو حضور ناراض ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خطبے کے دوران پہنچے، حضور نے ڈانٹ دیا ان کو، ڈانٹ دیا حضور نے، اپنا داماد ہے، ڈبل داماد ہے، ذوالنورین ہے، اور کہا کہ اپنے کاموں میں اتنی مشغولی ہے کہ جمعہ کا خطبہ، یعنی اتنی تاخیر ہو گئی تم کو۔ تو ناراض ہو جاتے تھے خطبے میں تاخیر کی وجہ سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے کی آبادی بہت بڑھ گئی۔ مسجد نبوی چھوٹی تھی پہلے، حضور والی جو مسجد تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس زمین کو، اس مسجد کو بڑا کیا، چوڑا کیا، چاروں طرف سے اس کی آبادی کو بڑھا دیا، اور مدینے کی آبادی بہت بڑھنے لگی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام ایران، روم اور فارس تک پہنچ گیا تھا۔ بہت تعداد میں لوگ ایمان قبول کر رہے تھے، مدینہ میں بھی ہزاروں لوگ آ کر کے بس گئے۔ اس طریقے سے مدینہ کی آبادی بہت دور تک چلی گئی۔ تب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں صحابہ کے مشورے سے ایک دوسری اذان کا اضافہ فرمایا، اور ایک مقام ہے زورہ، جو بازار کے قریب میں ہے اور مسجد نبوی سے لگتے ہیں، وہ تھوڑا باہر ہٹ کر کے ہے۔ اس مقام پر آدھا پونا گھنٹہ پہلے ایک صحابی کو طے کیا کہ یہاں پر وہ جمعہ کی اذان دیں۔ یہ پہلی اذان کہلائی۔ اذان ہوئی، مشورہ ہوا تھا صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کا، عام لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جمعہ کے دن جب یہ اذان ہوئی تو لوگ دوڑے نماز کے لیے، تو مسجد میں تو ابھی لوگ آ ہی رہے تھے، لیکن کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، مدینے کے کسی مسلمان نے آواز نہیں اٹھائی کہ یہ کیا کر دیا تم نے، ابھی تو میں گھر میں نہا رہا تھا، ابھی تو اتنا دیر باقی ہے جماعت کھڑی ہونے میں۔ نہیں، وہ سب کے سب نماز کے رسیا تھے، شوقین تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ ایک کوتاہی ہو رہی ہے کہ خطبہ سے پہلے پہنچنا مشکل ہو رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اللہ رحم فرمائے، آنے والی امت کے لیے انہوں نے یہ راستہ کھول دیا کہ اے لوگوں، اگر خطبہ جمعہ سے پہلے پریشانی ہو رہی تھی، یہ اذان ہو گئی ہے، آپ تیاری کر کے مسجد کے لیے فوراً نکل پڑو، ورنہ اگر یہ اذان جو خطبہ سے پہلے ہوتی ہے اس وقت لوگ پہنچتے، خطبہ کے بیچ میں پہنچتے، تو نماز کی ثواب سے، جمعہ کے ثواب سے محروم رہ جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر ایک صحابی نے بھی، ایک مسلمان نے بھی مدینہ کے اعتراض نہیں کیا، بلکہ سب کے سب اس بات پر راضی اور خوش ہو گئے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا اور یہ شریعت بن گئی، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرے طریقے کو، میرا طریقہ تم پر لازم ہے، اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کا طریقہ کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ فرمایا عزوا علیہا بالنواجس
فرمایا دانتوں سے ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ عمل کوئی بدعت نہیں ہے، حضرت عثمان کا یہ عمل کوئی دین میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ منشاء نبوی ہے۔ حالات کے تقاضے کے حساب سے، امت کی ضرورت کے حساب سے انہوں نے یہ کام جاری فرمایا۔ اور بدعت وہ کام ہوتا ہے جو صحابہ کو عجیب لگے، صحابہ جس پر راضی نہ ہو، سارے کے سارے صحابہ راضی ہو گئے، اس کا مطلب یہ اجماع صحابہ ہو گیا اور قیامت تک کے لیے شریعت کا حصہ بن جائے۔ ہمارے لیے 4 دلیلیں ہیں۔ کتنی دلیلیں؟ 4۔ نمبر 1 قرآن۔ کیا ہے؟ قرآن۔ سب سے پہلے قرآن دیکھا جائے گا۔ نمبر 2 سنت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کے بعد سنت رسول یا حدیث رسول کہہ لیجئے۔ نمبر 3 اجماع صحابہ، اجماع امت۔ صحابہ کرام اگر کسی بات پر سب کے سب متفق ہو گئے ہوں تو وہ دین کا مضبوط اور بنیادی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع رکھتے ہیں، مومنین کا جو راستہ ہے، اور مومنین میں پہلی جماعت صحابہ کرام کی ہے، لہذا صحابہ کرام اگر کسی عمل پر سب کے سب راضی ہو جائیں وہ اجماع کہلاتا ہے۔ اس کا تیسرا یعنی دلیل کا تیسرا درجہ اجماع ہے، اور اس میں اجماع صحابہ نمبر 1 ہے۔ صحابہ کرام کا اجماع یہ دین کا حصہ ہے، یہ دلیل ہے، یہ ماخذ ہے، کیونکہ صحابی رسول ایک صحابی بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو حضور کے طریقے کے خلاف ہو، یہ امت کا اجماع ہے۔ نمبر 4 ہے قیاس، یعنی قرآن، حدیث اور صحابہ کے اجماع کو، تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے نئی چیز نکالی جائے۔ کسی چیز کو دلیل نکالنے کے لیے قیاس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کو فقاہت کہتے ہیں۔ یہ چوتھے نمبر پہ قیاس آتا ہے، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام کے بعد جو ائمہ کرام آئے ہیں وہ ان کے ماہرین ہوا کرتے تھے، وہ ان کو معلوم ہوتا ہے جو ان پہلے 3 چیزوں کا ماہر ہوتا ہے۔ مثلا یہ مائک جائز ہے کہ نہیں ہے؟ سوال ہے۔ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے؟ نہیں ہے۔ اجماع صحابہ کے دور میں تھا؟ نہیں ہے۔ پھر جائز کیسے ہوا؟ قرآن کو، حدیث کو، اجماع صحابہ کو، تینوں کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد نہ تو مائک ہے، نہ اس کا مقصد کچھ اور ہے، بلکہ دور تک لوگوں تک آواز پہنچانا ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ آواز وہی ہے، سیم ہے یا چینجنگ ہے۔ اگر آواز سیم ٹو سیم میری آواز جا رہی ہے تو صحیح ہے، اگر میں یہاں سے میں بولوں اور ادھر سے آواز کچھ اور جائے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ میری آواز نہیں آئے، کوئی اور آواز آ رہی ہے تو نہیں ہوگی نماز، اگر مائک کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ سیم آواز اگر بالکل یہی ہے، میں ہی پر پڑھا رہا ہوں، تو پھر اس صورت میں تمام علماء نے اس کو اتفاق سے اس کو جائز قرار دیا۔ ایک گھڑی حضور کے زمانے میں نہیں تھی گھڑی، بلکہ لوگ ٹائم ٹیبل دوسرے طریقے سے دیکھتے تھے۔ اب یہ کہاں سے آ گئی؟ مردوں کو زیور پہننا حرام ہے، اب یہ گھڑی زیور ہے یا ضرورت ہے؟ اب ایک سے گھڑی ہے نا بھائی، خوبصورت سے خوبصورت گھڑی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ زیور ہے یا ضرورت ہے۔ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ حدیث میں نہیں ہے۔ صحابہ میں نہیں ہے۔ پھر کہاں سے آیا؟ اس کو کہتے ہیں قیاس۔ تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ایک فیصلہ کرتے ہیں علماء، اس کو قیاس شرعی کہتے ہیں، اور یہ بھی دلیل ہے اور یہ بھی حجت ہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا کوئی شریعت کے خلاف نہیں تھا۔ یہ انہوں نے یہ شروع کی اذان، اور اس کے بعد سے ایک اذان آدھا گھنٹہ پہلے ہونی شروع ہو گئی اور دوسری اذان امام کے سامنے ہونی شروع ہو گئی۔ پہلی اذان جو حضرت عثمان نے شروع کی تھی، سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ وہ جو قرآن میں آیا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اے لوگوں جب جمعہ کے لیے اذان دی جانے لگے تو اس وقت تم خرید و فروخت کو چھوڑ دو، لینا دینا چھوڑ دو، بیچنا کھانا پینا سب چھوڑ دو، اور نماز کی طرف، ذکر کی طرف تیز تیز جلدی جلدی آنے کی کوشش کرو۔ تو
تو اس سے مراد علماء نے کہا جب وہ پہلی اذان ہوگی قرآن کی آیت سے وہی پہلی اذان مراد ہے، اب یہ امام والی اذان نہیں۔ لہذا اذان کتنے بجے ہوئی؟ 12:30 بجے، 12:35 یا 12:40 میں زوال کے حساب سے۔ ہمارے یہاں ایک اور غلط فہمی غلطی ہے، دیکھو جمعہ کا ٹائم فکس نہیں کر سکتے آپ کہ 12:30 بجے ہی اذان ہوگی، یہ مسئلہ کو سمجھیے۔ ظہر کی اذان 1 بجے ہوتی ہے، زوال آفتاب ٹھنڈی ہو گرمی ہو زیادہ سے زیادہ 12:45 تک ہوتی ہے۔ زوال آفتاب کتنا بھی آگے پہنچ جائے 12:45 46 47 تک زوال آفتاب، اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھتا ہے تو یہاں تک بڑھتا ہے 50 سے اوپر زوال آفتاب اب تک تو میں دیکھا نہیں ہوں کیلنڈر میں، ٹائم ٹیبل کے اندر جو، تو نیچے آ سکتا ہے، اوپر 50 کے بعد نہیں۔ لہٰذا 1 بجے اگر اذان ہوتی ہے تو صحیح ہے، پورے سال دیتے رہو، نماز 1:30 بجے 2 بجے 3 بجے کر لو چلے گا۔ لیکن جمعہ کا دن چونکہ 12:30 بجے فکس نہیں کر سکتے اذان، کیونکہ زوال سے پہلے اگر جمعہ کی اذان ہوگی تو وہ اذان جمعہ کی نہیں ہوگی، پھر سے اذان دینی پڑے گی۔ زوال ہونے کے بعد اگر زوال 35 پر ہے تو 5 منٹ تاخیر سے 40 پر اذان ہوگی۔ زوال آفتاب اگر 40 پر ہو رہی ہے تو 5 منٹ تاخیر سے 45 پر اذان ہوگی۔ چنگیری شہر میں بھی اور عام طور پر عام مسجدوں میں آج کل یہی صورتحال ہے، ٹائم فکس کر دیا گیا 12 ساڑھے 12 بجے یا 12:35، وہ زوال کا ٹائم ٹیبل دیکھتے ہی نہیں ہے۔ اگر زوال سے پہلے اذان ہوئی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اذان ہوئی ہی نہیں ہے، جیسے آپ نماز پڑھ لو گے بغیر وضو کے تو ہو جائے گی کیا؟ ایسا ہی ٹائم سے پہلے جو اذان ہوگی اس اذان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ اذان شمار نہیں ہوگی، پھر سے نئی اذان دینی پڑے گی۔ یہ اپنی اپنی مسجدوں میں بتائیے، وہ ائمہ کرام اس پر توجہ نہیں دیتے، ذمہ داروں نے سیٹ کر دیا ہوا ہے، اس کو کوئی چینج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے علماء کے حساب سے، دین کے شریعت کے حساب سے، مسائل کے حساب سے چلے گا، ہماری اور آپ کی مرضی سے نہیں چلتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہاں مسجد میں 40 پر اذان کے لیے کہا تھا، کم ہوتے جائے گا تو کم کریں گے، جب 35 پہ ہوگا تو 35 سے اذان دلائیں گے، جب 30 پر ہوگا تو 30 پہ دلائیں گے، لیکن خاص سیٹ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ایک مسئلہ آ گیا، ذہن میں آئی بات یہ۔ تو تیسری چیز یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو اذان ہے، اب وہی اذان پہلی اذان ہے سمجھو، اور اس اذان پر ہی آپ کا یہ حکم لاگو ہو جاتا ہے، جیسے اذان ہو جائے سب کام دھندا چھوڑیے اور مسجد طرف آ جائیے۔ اب کھانا بھی جائز نہیں ہے، پینا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ کتاب کا مطالعہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب تو صرف مسجد میں آئیے، یہیں پہ آئیے، یہیں پر پڑھیے، یہیں پر تلاوت کیجیے، یہیں پر آپ جو ہے نا تسبیحات کیجیے، یہیں پر آپ کو کوئی کرنا کیجیے۔ مسجد میں آئیے، 4 رکعت جو بھی اللہ توفیق دیتا ہے آپ نماز پڑھیے اور مسجد میں آ کے بیٹھ جائیے۔ اور حدیث میں ہے، عجیب بات سناتا ہوں، حدیث میں ہے حضور نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مشکات والوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، فرمایا مسجد میں جلدی آؤ اور امام کے قریب بیٹھو۔ کہاں بیٹھو؟ امام صاحب کے قریب بیٹھو، لیٹ سے مت آؤ، امام کے قریب آؤ، غور سے خطبہ سنو۔ فرمایا جو لوگ دیر سے آتے ہیں، دور بیٹھ جاتے ہیں، جگہ خالی ہے پھر بھی وہاں بیٹھیں گے، آپ سب کے لیے حدیث ہے، یہ کسی لیے خاص نہیں، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ دیر سے آیا مسجد میں، دیر سے آیا یا پہلے ہی آیا لیکن کہاں بیٹھ گیا؟ آیا تو اذان کے ساتھ لیکن کہاں بیٹھ گیا؟ پیچھے بیٹھ گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر یہ جنت میں بھی گیا تو جنت میں بھی سب سے پیچھے جگہ ملے گی اسے۔ نہیں سمجھے؟ مسجد میں فرمایا حضور نے، آؤ مسجد میں جلدی آؤ اور امام کے قریب بیٹھو، خطبہ غور سے سنو۔ اگر کوئی آیا اور دیر سے آیا، دور بیٹھ گیا، تو فرمایا اگر جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے چلا بھی گیا تو جنت میں بھی کہاں جگہ ملے گی بھائی؟
پیچھے جگہ ملے گی۔ تو جنت میں اگر آگے جگہ چاہیے تو کیا آنا چاہیے؟ جمعہ کے دن پہلی صف میں آنے کی کوشش کرو، پہلے آؤ، کسی کے کاندھے پہ پاؤں رکھ کے مت آؤ۔ شوق ہے نا اگلی صف میں آنے کا، پہلے آؤ۔ یہ کیا بات ہے کہ اب آپ لوگ جو جگہ خالی کر کے بیٹھے ہیں نا، اگر کوئی آیا آپ کے کسی پیچھے والے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے تو آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ کیوں؟ آپ نے صف کی ترتیب صحیح نہیں لگائی۔ صف کی ترتیب لگائیے، سیکھیے، اس کو عمل کیجیے۔ سن کر کے خالی بیان نہیں دیکھنا، بس جھاڑ دیا حضرت بہت بھاری بیان کرے، اٹھانے نہیں ہوا، یہیں پہ چھوڑ کے چلے گئے، اگلے جمعہ میں عمل ہی نہیں ہوا۔ خالی بیان وان نہیں، صف کو درست کیجیے، آگے بڑھیے، کسی کے لیے جگہ نہیں چھوڑیے، جو بھی آئے آرام سے اس کو جگہ مل جائے۔ اب حدیث سناتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ اگلے جمعہ میں یہ بولنے کی ضرورت پڑے گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ؟ نہیں نا؟ آج سے انشاءاللہ اسی ترتیب سے آگے پہلی صف لگا کے بیٹھ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آپ اس عمل کو قبول فرمائے، آپ کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے۔ حدیث حضور فرماتے ہیں، اگر کوئی کسی کے کاندھے پر پاؤں رکھ کر کے جاتا ہے نا، غور سے سنو، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کو جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا۔ پل کا پل ہے نا جہنم کے اوپر، فرمایا جو کوئی کسی کے کاندھے پر پاؤں رکھ کر کے پھلانگ کر کے صف کو آگے جاتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اس کو جہنم کا پل بنایا جائے گا۔ لوگ اس کو پل بنا دیں گے اور لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے جائیں گے۔ اتنی بڑی ذلت کی بات ہے۔ ایک مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جمعہ کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن اس ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہنم کے اوپر اس کا پل بنا دیا جائے گا۔ اس لیے پہلے آئیے، جلدی آئیے، صف کی ترتیب میں بیٹھیے، کسی کے کاندھے پر پاؤں رکھنے کی نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اب حدیث سنو، پچھلے جمعہ سنایا تھا میں نے، پھر سے سنا دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جو سویرے اٹھا، وضو کیا، غسل کیا، کپڑے پہنے جو اچھا کپڑا تھا، خوشبو لگایا، حضور کی سنت ہے سرما لگانا، سرما لگایا، اچھے کپڑے پہنا، نہایا دھویا، مسجد کے لیے جلدی آیا، مسجد میں داخل ہوا، مسجد کے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا، جو اللہ نے اس کو توفیق دی تھی 2 یا 4 رکعت نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد امام کے قریب بیٹھا، خطبہ غور سے سنا، کسی کو تکلیف نہیں دیا، کسی کے کاندھے پر پاؤں رکھ کر کے نہیں گیا۔ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو گھر سے نکلا تھا، اس کے گھر سے نکلنے سے لے کر مسجد آنے تک ہر قدم پر 1 سال کے روزے کا ثواب، اور 1 سال کا یعنی ہر قدم پر 1 سال کے روزے کا ثواب، اور رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ 4 کتابوں میں ہے، بخاری مسلم کے علاوہ ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ 4 مشہور کتابیں حدیث کی، ان 4 کتابوں میں روایت موجود ہے۔ فرمایا 1 سال ہر قدم پر، اگر کسی کو یہاں سے 500 قدم آنے پڑتے ہیں گھر سے چل کر کے، تو 500 قدم کا ثواب ہو گیا، 500 سال اس کو نماز پڑھنے کا، اور 500 سال تک رات میں کھڑے ہونے کا، روزہ رکھنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے۔ آخر بات، خطبہ بہت اہم ہے، یہ نماز کا حصہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ نماز کا حصہ ہے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے کہ 6 رکعت ہے؟ 4 رکعت۔ جمعہ کی نماز، دھیان سے توجہ سے، جمعہ کی نماز 2 رکعت، تو 2 رکعت کی جگہ پر یہ خطبہ ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، قرآن میں جو حکم ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ کر کے آؤ، علماء کہتے ہیں اس ذکر سے مراد یہ خطبہ ہے۔ فرشتے ابھی بیٹھے کھڑے ہیں دونوں طرف، نام لکھ رہے ہیں کون کون آ رہا ہے۔ جیسے ہی
مؤذن صاحب کھڑے ہوں گے، امام کرسی پہ بیٹھ گیا ٹیبل پر، اس پر ممبر پر، اب وہ بھی دفتر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ خطبے کی بڑی اہمیت ہے دین کے اندر، اور خطبہ یہ نماز کا حصہ ہے۔ جیسے نماز میں بات کرنا منع ہے، ویسا ہی خطبے میں بھی بات کرنا منع ہے۔ یہاں تک کی روایت میں ہے، اگر کسی نے کہا اسکت، ترمذی کی روایت ہے، اسکت فقد لغا، کسی نے کہا کہ او چپ، تو کہا کہ تو نے بھی غلطی کی۔ نماز میں اگر کوئی بازو میں بات کر رہا ہے تو کہتے ہیں اے بات مت کرو بھائی، ہم نماز پڑھیں، بول سکتے ہیں کیا؟ بول سکتے ہیں؟ اس کی نماز تو گئی تھی، ہماری بھی چلی گئی۔ تیسرا بولتا اچھا ہوا کہ میں بولا نہیں، اس کی بھی نماز چلے گئی۔ ہوگا نہیں ایسا؟ جیسے نماز میں نہیں بول سکتے، ویسا ہی خطبہ میں بھی نہیں بول سکتے۔ کوئی اچانک ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، بھائی نماز میں سانپ آ جائے تو نماز کا حکم ہے توڑ کے پہلے سانپ کو ماریں گے۔ کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے، آگ لگ گئی، چھت گر رہے، تو چلو ٹھیک ہے بھاگو۔ لیکن ایسا نہیں، اگر نماز ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، تو جیسے نماز میں بات جائز نہیں، ویسے خطبے میں بات۔ اب اس مسئلے کو سمجھ گئے؟ خطبہ کس کی طرح ہے؟ بولو جلدی بولو، نماز کی طرح ہے۔ اب جیسے نماز میں اگر میں بولوں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اگر میں تلاوت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھوں تو آپ درود پڑھیں گے کیا نماز میں؟ بولو نا بھائی، پڑھو گے؟ کہ کوئی پڑھتا ہے؟ پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، صحیح ہے نا؟ تو جیسے نماز میں اگر ہم تلاوت کی، وہ آیت سورہ احزاب میں ہے 22ویں پارے میں، اگر ہم نے اس کو پڑھ دیا ان اللہ وملائکتہ، اگر پڑھ دیا تو نماز میں کوئی درود نہیں پڑھتا۔ ایسا ہی خطبے میں بھی اگر یہ ہمیں پڑھتا ہوں تو آپ کو درود زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آہستہ پڑھیں گے، دل میں پڑھیں گے، دل میں، منہ سے زبان سے نہیں پڑھیں گے۔ کہاں پڑھیں گے؟ پڑھنا چاہے تو دل میں، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام پڑھ رہا ہے تمہاری طرف سے، خطبہ ہم تمہارے سب کی طرف سے دے رہے ہیں، درود بھی ہم آپ کی طرف سے پڑھتے ہیں، لہذا آپ کو درود الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے نماز میں نہیں، ویسے خطبے میں نہیں، کیونکہ خطبہ نماز کی طرح ہے، دل میں پڑھ سکتے ہو۔ ہم نے دعا کہی، دعا کی آیت پڑھی، آپ آمین نہیں بول سکتے، اس کو دل میں بول سکتے۔ اسی طریقے سے جب امام، تو اچھا یہ سمجھ لیجیے، جب درود نہیں پڑھ سکتے تو دوسری کوئی بات، اب جیسے ہے نا، میں کھڑا ہوا، میں امام صاحب ممبر پہ آ گئے، اب وہ جگہ خالی ہے، آؤ بھائی پیچھے سب پڑھو، نہیں بول سکتے۔ جو اب ہو گیا ہو گیا، شروع ہو گیا، نماز کا حصہ عمل شروع ہو گیا، اب نہیں بولنا، جس کو آنا ہے خود سے آئے گا، ادھر آؤ بھائی، یہ صف میں لگا، سب پوری کرو، بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اب نماز کا عمل شروع ہو گیا، سامنے کوئی کنکر ہے، پتھر ہے، وہ بھی نہیں ہٹانا ہے۔ بہت اہمیت ہے خطبے کی۔ اذا خرج الامام، ترمذی کی روایت، فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام اٹھ جائے اب نہ بات چیت کر سکتے ہو نہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ سنت پڑھنی تھی پہلے پڑھ لو، پڑھتے پڑھتے خطبہ شروع ہو گیا، جلدی ختم کرو، 2 رکعت پڑھ لیے تو سلام پھیر دو، اب اور 2 رکعت کے چکر میں نہ پڑھو، خطبہ سنو، نماز شروع ہو گئی ہے۔ جب امام کھڑا ہو جائے، فلا صلاۃ، اب کوئی نماز نہیں ہے، ولا کلام، اور کوئی بات چیت نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ چپ، کہا تم نے غلطی کی، کریں گے انشاءاللہ، پہلے آئیں گے، اگلے صف میں بیٹھیں گے، خطبے کے بیچ میں کوئی بات چیت نہیں۔ اور ایک چیز، خطبہ یہ جو کھڑے ہیں ادھر ادھر کھڑے رہتے ہیں، ویسے ہی بیان ختم ہوگا، ابھی مائک کی آواز باہر ہے، سب باہر بیٹھے ہیں آرام سے، جب بھاگیں گے دوڑیں گے سب وضو کرنے کے لیے، یہاں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ خطبہ بیٹھ کے سننا ہے، خطبہ بیٹھنا کیسے؟ جیسے چاہو ویسے، صرف 2 طرح سے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ گھٹنے کو پیٹ سے لگا کے یوں لٹک کے یوں بیٹھتے ہیں، پاؤں پھیلا کے، اس میں اگر لنگی پہنا ہوا تو ادھر سطر کھل جائے، ایسے منع کیا گیا۔ اس طریقے سے بیٹھنا جیسے نیند آنے لگے، جیسے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ ایسا اس طریقے سے بیٹھیں جس سے نیند آئے، نماز میں غفلت ہو، بیزارگی معلوم ہو، اللہ کے سامنے یوں بیٹھا آرام سے ٹیک لگا کر کے، اور ہے نا یہیں پہ بیٹھا ہوا یوں، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ یہاں پہ ادب کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے۔
آپ ایسے بیٹھے نا صحیح ہے، یہ ایسے بیٹھے ہو صحیح ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے جو چاچا بیٹھے ہیں یہاں پہ، دیکھ رہے ہو نماز کا جو طریقہ ہے، نماز میں جیسے بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا سب سے بہتر ہے۔ لیکن آپ اگر موٹے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے اتنا لمبا، تو جیسے چاہو ویسے بیٹھ سکتے ہو، لیکن نیند نہیں آنی چاہیے، سطر نہیں کھلنا چاہیے، اللہ کے سامنے لاپرواہی بے نیازی نہیں دکھنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اگر خطبے کے بیچ میں کسی کو نیند آنے لگے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ بدل دے، یہاں تک حضور نے سمجھایا، اٹھ جاؤ وہاں سے، جگہ چینج کر دو، نیند بھاگ جائے گی۔ خطبہ بیدار ہو کے سننا ہے، جیسے نماز میں نہیں سو سکتے نا، ویسے خطبے میں سونا جائز نہیں ہے، خطبہ میں غور سے سننا ہے اٹھنے کی حالت میں۔ اور بیٹھ کے سننا، ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور خطبہ دینے کے لیے جمعہ میں کھڑے ہوئے، اذان ہو چکی تھی، حضور کھڑے ہوئے، کچھ لوگ کھڑے تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو جو سامنے تھے وہ سب بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی دیر سے آ رہے تھے، مسجد میں یوں داخل ہی ہوئے تھے، حضور کی آواز کان میں پہنچی بیٹھ جاؤ، تو اندر گیٹ پر جہاں پر چپل اتارتے ہیں وہاں پر یہ آواز کان میں پہنچی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، حضور کے حکم پر وہیں پہ عمل کیا اور وہیں پر بیٹھ گئے چپل پہ، اندر داخل نہیں ہوئے۔ حضور کی نظر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر پڑ گئی تو فرمایا عبداللہ آگے آ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ عبداللہ آگے آ جاؤ۔ پھر آپ نے ان کو آگے بلا کر کے بٹھایا ان کو مسجد میں۔ خطبے کے درمیان میں صرف امام بول سکتا ہے، خطبہ نماز کا حصہ ہے لیکن نماز نہیں ہے، اس میں امام کو صرف اگر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، صف کو سیدھی کروانی ہے یا کچھ کرنا ہے، صرف امام کو تنبیہ کرنے کے لیے، دوسری بات نہیں، صرف تنبیہ کرنے کے لیے، نماز کو درست کرانے کے لیے امام کو اتنی بات کرنے کی گنجائش ہے، لمبی چوڑی بات نہیں کر سکتے، بھائی صف سیدھی کرو، موبائل بند کرو، ہم بولتے نہیں بولتے، اتنی بات کی گنجائش ہے، بھائی وہ کیا کر رہے ہو، ایسا بول سکتا ہے امام، لیکن آپ میں سے کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک چیز بتاؤں، دو چیز رہے گی باقی۔ ایک، جمعہ کے دن نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو۔ حضور نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر خوب درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہاری درود میرے قبر تک پہنچائی جاتی ہے۔ فرشتے آ کے بتاتے ہیں فلاں ابن فلاں فلاں، یہ فلاں کا بیٹا آپ پہ یا رسول اللہ درود بھیجا ہے، فرشتہ لے کے ہمارا نام کا تذکرہ حضور کے سامنے ہو جائے، ہماری اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو قبر میں یہ فرشتے درود لے جاتے ہیں، آپ تو مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے آپ۔ کہا ایسا نہیں ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اسجاد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے، پیغمبروں کے جسم کو کھانے کو حرام کر دیا ہے، یعنی زمین نبیوں کے جسم کو گلا سڑا نہیں سکتی، خراب نہیں کر سکتی، نبی کا جسم جس حالت میں رکھا جاتا ہے قیامت تک وہ جسم اسی طرح محفوظ اور صحیح سالم رہے گا۔ پھر دوسری حدیث نے فرمایا ان نبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ ان کو قبر میں ہی کھلاتا پلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ جب حضور کے روضے کے پاس میں مسجد نبوی کے ایریے میں جب حضور کو ہم سلام کرتے ہیں تو وہ سلام ڈائریکٹ حضور سنتے ہیں ہماری زبان سے، اب فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم جو سلام کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ جب لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بار بار حج عمرہ کی، تو جو لوگ جاتے ہیں تو ڈائریکٹ حضور ان کی درود سنتے ہیں۔ جو دور لوگ ہیں، ہم لوگ انڈیا میں یہاں سے درود پڑھتے ہیں، تو اللہ نے پوری دنیا میں فرشتوں کی ایک فوج بچھا رکھی ہے، جو بھی میرے محبوب پر درود پڑھے گا اس درود کو لے کر کے میرے محبوب کی خبر میں جا کر کے پہنچا۔
ہر جمعہ جمعرات کو حضور کی قبر میں درود پہنچایا جاتا ہے نام لے کر کے چنگری میں، اور سالم انصار ابن فنا آپ پر یا رسول اللہ درود بھیجا۔ لہذا جمعہ کے دن خالی بریانی کھانے میں اور سالن بنانے میں اور گوشت کے لائن میں کھڑے ہونے اور بازار میں بازار کرنے نہیں، تھوڑا سا وقت 15-20 منٹ کس کے لیے نکالو گے؟ بولو، درود کے لیے نکالیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور چیز پھر اگلے جمعہ میں بیان نہیں کروں گا، جمعہ کے بارے میں ہوا اثر۔ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ ہر جمعہ میں اس سلسلے میں کم سے کم 40 اقوال ہیں۔ دو مضبوط قول بتاتا ہوں۔ ایک، جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے سلام پھیرنے تک، یہ جو وقت ہے یہ دعا قبول ہونے کا ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ دعا جو چاہو مانگ لو۔ نمبر 2، امام جب بیٹھتا ہے ایک خطبہ ہونے کے بعد دوسرے خطبہ کے لیے بیچ میں جو سانس لینے کے لیے بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر سبحان اللہ پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، اس درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری روایت، لیکن یہ ایسے اٹھا کے نہیں، دل میں مانگ لینا ہے کیونکہ نماز میں آپ۔ تیسرا جو سب سے اہم مضبوط ہے وہ عصر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کا جو وقت ہے، یہ درمیان کی جو دعا ہے یہ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے۔ علماء نے کہا اس وقت دعائیں مانگا، خاص کر کے سورج ڈوبنے سے، وہ گھڑی کتنی ہے معلوم؟ 20 سے 30 سیکنڈ ہے۔ وہ کتنی ہے؟ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا کہ جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، وہ ایک پتھر لے کر کے کھڑا ہو گیا کہ یا اللہ اس کو سونا بنا دے۔ کیا بنا دے؟ سونا بنا دے، سونا بنا دے، سونا بنا دے۔ دعا کرتے 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 سورج کو بھی دیکھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، بیزار ہو گیا دعا مانگتے، اب سونا بنا ہی نہیں تو کہا یا اللہ سونا نہیں بناتا تو مٹی بنا دے۔ اسی وقت مٹی بن گئی۔ معلوم پڑا کہ یہی اس کی دعا کے قبول ہونے کا ٹائم تھا جس میں وہ مس کر گیا۔ ہمارے مفتی سعید صاحب پلنگپوری یہ واقعہ سناتے تھے۔ لہذا مایوس نہیں ہونا، لمبی ہو گئی، 1 گھنٹہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو دعا قبول ہونے کا وقت ہے اس کا فائدہ اٹھائیے، ہر جمعہ کے دن کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری حدیث سنا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ جمعہ کے دن خرید و فروخت بند کر دو، دینا بھی جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اذان ہو گئی، جمعہ کی نماز پڑھ کر کے اب بزنس کرو، تجارت کرو، برکت دے گا اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں کہا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ہو جائے ختم، اب جاؤ اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو۔ علماء نے لکھا ہے معارف القرآن میں، جمعہ کی جو آیت ہے، حدیث ہے، اس سلسلے میں تفسیر میں انہوں نے جملہ نقل کیا ہے 70 بزرگان دین سے، 70 اولیاء کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد جو شخص کاروبار کرتا ہے، بزنس کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار پر 70 مرتبہ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ کب؟ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے گراہک آ رہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، میرے بھائی ابھی ایک برکت ہو رہی تھی، اللہ جمعہ کے بعد 70 مرتبہ برکات نازل فرمائیں گے۔ لہذا وہ چکر میں نہ پڑو کہ گراہک چلا جائے گا، روزی واللہ خیر الرازقین، قرآن میں اسی سورہ جمعہ میں آخر میں فرمایا سب سے بہترین روزی دینے والا اللہ ہے، وہ تمہارے گراہک کو پھر بھیج دے گا۔ ایک آدمی آئے گا 50 گراہک کا سامان ایک آدمی خرید لے گا، اللہ کر سکتے ہیں۔ لہذا جمعہ کے دن خاص کر کے نماز کی تیاری، اپنے پاکی صفائی کی تیاری، نہانے دھونے کی تیاری، کپڑے چینج کرنے کی تیاری، بہترین کپڑے پہننے کی تیاری، خوشبو لگانے کی، یہ سارا کام کر کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی جائیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔